السلام علیکم۔ آج ہم ایک خاص تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی، اس کا موضوع ہے مزمن علامات یعنی کرونک سمپٹمز۔ ہاں، وہ علامات جو لمبے عرصے تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تو آج کا ہمارا مقصد ہے کہ اس تحریر کی روشنی میں سمجھیں کہ یہ ہیں کیا اور ان کی اہمیت کیا بتائی گئی ہے نا؟ بالکل۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں تعریف سے۔ یہ مزمن علامات آخر ہیں کیا؟ دیکھیں، تحریر کہتی ہے کہ یہ وہ کیفیتیں ہیں جو مہینوں بلکہ سالوں تک چل سکتی ہیں۔ اچھا۔ اور یہ آہستہ آہستہ مطلب بدتدریج انسان کے مزاج، اس کے جذبات اور حتیٰ کہ جسمانی صحت پر بھی گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے جو تحریر میں لکھی ہے کہ یہ اتنی آہستگی سے آتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ جی بالکل، لوگ انہیں اپنی شخصیت یا یوں کہیں کہ اپنی فطرت کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں۔ جیسے تحریر میں مثالیں دی ہیں برسوں کی بے چینی یا وہم، ہاں، یا ضد، مایوسی، مسلسل خوف کا احساس۔ جی، اور جسمانی سطح پر بھی جیسے دائمی قبض یا بار بار نزلہ زکام لگ جانا، جگر کی کوئی پرانی خرابی شاید۔ بالکل۔ تو تحریر کا نقطہ یہ ہے کہ لوگ ان کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ انہیں بیماری نہیں سمجھتے، بس اپنی نیچر مان لیتے ہیں اور پھر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ درست۔ اچھا، تو یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، تحریر اس کو ایک اور ہی سطح پر لے جاتی ہے۔ جی، وہ ڈاکٹر ہینیمن کی کتاب کرونک ڈیزیزز کا حوالہ دیتی ہے۔ ہاں، تو اس کتاب میں کیا خاص بات ہے ان علامات کے بارے میں؟ دیکھیں، تحریر کے مطابق ڈاکٹر ہینیمن کا نظریہ یہ تھا کہ یہ جو مزمن علامات جو ہمیں نظر آتی ہیں، جی، یہ اصل میں کسی اندرونی گہری موروثی کیفیت کا اظہار ہے جس سے انہوں نے میازم کا نام دیا۔ میازم؟ اچھا، یہ ایک نیا لفظ ہے؟ جی، مطلب یہ کہ یہ جو اوپر کی علامتیں ہیں یہ صرف وہیں تک محدود نہیں، بلکہ یہ کسی بنیادی چھپی ہوئی کمزوری یا خرابی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ تو یعنی اگر کسی کو سالوں سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ صرف حالات کا نتیجہ نہیں؟ تحریر تو یہی کہتی ہے۔ اس کے مطابق یہ کسی پرانی، شاید نسل در نسل چلنے والی استعداد یا کمزوری کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہ میازم والی بات تھوڑی اور سمجھائیں گی، یہ ہے کیا اصل میں؟ دیکھیں، سادہ لفظوں میں تحریر کے مطابق میازم ایک طرح کی، آپ کہہ لیں، پوشیدہ، موروثی یا حاصل کردہ کمزوری کی بنیاد ہے۔ بنیاد؟ جی، پری ڈسپوزیشن۔ یہ خود بیماری نہیں ہوتی، لیکن جب حالات سازگار ہوں، جیسے کوئی ذہنی دباؤ، ناقص غذا یا کوئی اور بیماری حملہ آور ہو، تو یہ بنیاد ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ مختلف دائمی بیماریوں کی شکل میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر ہینیمن نے یہ نظریہ تب پیش کیا جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ بیماریاں علاج کے باوجود بار بار لوٹ آتی ہیں۔ اچھا، تو انہوں نے سوچا کہ جڑ کہیں زیادہ گہری ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے، جڑ گہری ہے۔ تو پھر اس سب کا علاج کے حوالے سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ اگر جڑ اتنی گہری ہے تو علاج کیسے ہو؟ بہت اہم سوال ہے۔ تحریر یہیں پر ایک فرق واضح کرتی ہے۔ عام علاج، وہ کہتی ہے، اکثر صرف وقتی طور پر علامات کو دبا دیتا ہے۔ اچھا، وقتی آرام مل جاتا ہے۔ جی، لیکن اصل مسئلہ وہیں رہتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان علامات کو میازم کا اظہار سمجھیں تو پھر مکمل علاج کے لیے ایسی دوا کی ضرورت ہے جو صرف ان اوپر کی علامات کو نہ دیکھے بلکہ اس بنیادی میازم، اس مزاجی کیفیت کو نشانہ بنائے۔ تحریر اسے مزاجی دوا کہتی ہے، کنسٹیٹیوشنل ریمیڈی، یعنی ایسی دوا جو فرد کی پوری تصویر کو دیکھ کر منتخب کی جائے۔ پوری تصویر سے کیا مراد ہے؟ مطلب اس کی جسمانی ساخت، اس کے ذہنی رجحانات، جذباتی رد عمل، اس کا موروثی پس منظر، سب کچھ۔ اچھا، مقصد صرف علامات کو دبانا نہیں بلکہ مسئلے کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ تو یہ تو بہت انفرادی قسم کا علاج ہوا، شخص بے شخص مختلف۔ بالکل، یہی نقطہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس تحریر کے مطابق مزمن علامات کو صرف پریشان کن نشانیاں نہ سمجھیں بلکہ انہیں جسم اور ذہن کے اندر چلنے والی گہری کیفیت یعنی میازم کے اشارے سمجھیں۔ اور ان کا دیر پا علاج فرد کی مکمل شخصیت اور مزاج کو سمجھ کر ہی ممکن ہے۔ جی ہاں، یہ بیماری کا نہیں، بیمار کا علاج ہے۔ بہت خوب۔ آخر میں ایک سوچنے کی بات جو تحریر بھی اٹھاتی ہے۔ جی، اگر یہ طویل مدتی علامات اتنی گہری ہو سکتی ہیں کہ ہماری فطرت کا حصہ لگنے لگیں
تو یہ نظریہ صحت اور مزاج میں آنے والی ان باریک مستقل تبدیلیوں کو دیکھنے کا ہمارا انداز کیسے بدل سکتا ہے؟ وہ تبدیلیاں جنہیں ہم عام طور پر بیماری کی علامت سمجھتے ہی نہیں؟ بالکل، یہ ایک اہم سوال ہے غور کرنے کے لیے۔